نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعة التحية وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل سراه افتراش السبو وكان يختم الصلاة بالتسليم رواه مسلم. یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے اور اس کی روایت کرنے والی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. دین کا بہت سارا حصہ خود ام المومنین سے حاصل کیا گیا. جب کبھی صحابہ کو کسی مسئلے میں کچھ الجھاؤ معلوم ہوتا تو ام المومنین کی بارگاہ میں ہی پہنچتے. ویسے حضور فرماتے تھے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. کتنے خوش نصیب تھے وہ جو حضور کو دیکھتے تھے اور نماز پڑھتے. کوئی حد ہے ان کی خوش نصیبی کی. تو نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اپنے دیکھنے کے مطابق نماز پڑھو. یہ نہیں فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسی پڑھو. کوئی نہیں پڑھ سکتا ایسی نماز کسی کی طاقت میں. جب حضور کی مثل کوئی ہی نہیں ہے، وہ بے مثل ہے، تو ان کے جیسی کون پڑھ سکے گا؟ تو یہ تو نہیں فرمایا کہ جیسی میں پڑھتا ہوں ویسی پڑھو. ویسی تو کچھ کسی کے بس کی بات. لیکن جیسا تم دیکھتے ہو مجھے پڑھتا ہوا اس طرح پڑھو. تو بہت سارا اختلاف جو فقہ میں آیا ہے وہ رویت کا ہے، اور بہت سارا اختلاف اول و آخر کا ہے، اور بہت سارا اختلاف ناسخ و منسوخ کا ہے، اور بہت سارا اختلاف کس وجہ سے ہے؟ کسی ایک کے پاس تمام علم موجود نہیں تھا، کسی کے پاس کچھ تھا، کسی کے پاس کچھ تھا. اور اس وقت یہ کتاب کی شکل میں حضور کی حدیثیں نہیں آئی تھی. قرآن کی آیتیں بھی سب کے پاس نہیں تھی. تو جب جمع کیا گیا تو سب سے لے کے جمع کیا گیا. تو جو اختلاف ائمہ ہے اس کی وجہ یہی ہے، انہوں نے وہ مسائل اسی علم سے اخذ کیے جو ان کے پاس موجود تھا. پھر بعد میں ان کے پاس علم آیا تو اسے رجوع بھی کیا. تو اس کے اختلاف پر کوئی نکیر نہ کرے، انگلی نہ اٹھائے. کسی کو ایسے بھی حق نہیں ہے کجا تم کجا وہ نسبت خاک رہا عالم پاک. تو یہ اختلاف ائمہ، یہ جو چاروں اماموں کا، امام مالک یہ کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں. یہ جو اختلاف ائمہ آیا اس کی وجہ ہے کہ ہر بات ہر ایک تک نہیں پہنچی تھی. اب تو کتاب کی شکل میں ہے، جو کچھ علم موجود ہے دیکھ لیجیے اٹھا کر کے، تو بہت سی چیز ایک ساتھ مل جائے گی آپ کو. اچھی بات ہے. لیکن جب حضور کو دیکھ کے نماز پڑھی جاتی تھی تو صرف مرد ہی نہیں دیکھتے تھے، وہ ازواج مطہرات جو مسلمانوں کی مائیں کہلاتی ہیں وہ حضور کے عمل کو بغور دیکھتی تھی گھر میں، اور اس طرح سے پھر عورتوں میں علم پھیلا دیتی تھی. اب انہوں نے کس انداز میں دیکھا ہے حضور کا عمل نماز پڑھنے کا. اس دنیا کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ نہ سن کے علم حاصل کرنے کی فکر کچھ لوگوں کو ہے، نہ دیکھ کر کے علم حاصل کرنے کی فکر ہے لوگوں کو، نہ پڑھ کر کے علم حاصل کرنے کی فکر ہے. ایک ہی چیز کی فکر ہے، اس دنیا کو عائش قدہ کیسے بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ دولت کیسے جمع کی جائے اور اس پر اگر 32 لگائی جائے، فاتحہ پڑھا جائے انا للہ و انا الیہ. ایک دنیا ایسی ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ سب ایسے ہی ہیں. آج بھی ایک دنیا ایسی ہے، وہ بھلے تھوڑی سی ہو، اور اچھے ہمیشہ تھوڑے ہی تھے، گنتی میں تھوڑے تھے لیکن اپنی کوالٹی میں بہت تھے. کوانٹٹی کم تھی ہمیشہ اچھوں کی.
لیکن کوالٹی ان کی بہت اوپر کی تھی، ان میں ایک لاکھوں کے برابر تھا. یہ اور بات ہے ووٹ دینے میں اس کا ایک ہی ووٹ ہوگا. بھائی بات سمجھ لیں، اس دنیا کی یہ بھی بولا جو بھی ہے، ایک مزدور کا ووٹ اور ایک جج کا ووٹ دونوں برابر، ایک مجرم کا ووٹ ایک شاہ کا ووٹ دونوں برابر ہے. یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے. پھر پوری دنیا کے جب ممبر بیٹھے کسی ادارے میں تو کچھ کھاتے پیتے لوگوں کو ویٹو پاور. یہ ویٹو پاور کیا ہے؟ یہ سب سخت ناانصافی. پوری دنیا ایک طرف، ایک کا ویٹو ایک طرف، ختم کر دو. سب اپنے فائدے کے لیے قانون بنا دیا، سب الٹے سیدھے ہوا بندی کر دیے اور اسی کو میڈیا کے ذریعے فروغ دیا جا رہا ہے. معلوم ہوتا ہے بہت بڑا انصاف قائم کر دیا گیا. یہ پوری دنیا ایک طرف، آپ کا ویٹو کیا رکھتا ہے حیثیت؟ اس ویٹو کو پاؤں سے کچل ڈالنا چاہیے، روک دینا چاہیے، اور انشاءاللہ وہ روندا جائے گا. ویٹو پاور لے لیکن نہیں. پوٹن کے خلاف وارنٹ نکال دیا ہے، بائیڈن کے خلاف کب نکلے گا؟ اس لیے اس قتل عام میں جو اسرائیل نے کیا ہے 30,000 آدمیوں کو جو مار دیا ہے، قتل عام کیا اس نے، اس میں اس کا ہاتھ ہے پکا پورا. چلو صاحب، تو یہ خواتین جو ہیں، خواتین حضور کے عمل کو بغور دیکھتی تھی. اور حضور کی کثرت ازواج کا ایک بڑا مطلب یہ ہے کہ ان عورتوں کے ذریعے سے علم پھیلایا جائے. یہ نفس پرستی نہیں ہے، شہوت پرستی نہیں ہے، علم دوستی ہے. ورنہ شہوت پرستی ہو تو کیا سب بیواہی سے نکاح کیا جائے؟ خود ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے کوئی جو ہے باقرہ نہیں تھی، سب شہوت. کبھی کرے گا شہوت پرست ایسے بیٹھی رہتی ہے اچھی بھلی عورتیں تمام صحیح بات، کوئی پوچھتے نہیں. پہلی بار نہیں پوچھ رہے دوبارہ کیا پوچھیں گے؟ لیکن سر میں مغز نہ ہو اور زبان جو ہے ہاتھ بھر کی ہو اور منہ پھاڑ کی طرح سے کھلا ہو تو بک بک کرنے کے سوا کیا کرے؟ بک بک کرنے کے سوا کیا کرے؟ اور جو جیسا ہوتا ہے وہ سمجھتا دنیا سب ایسے ہی ہے. یہ بڑی خرابی ہے. المرء یقیس علی نفسی، ہر آدمی اپنے اوپر ہی قیاس کرتا ہے. اچھا ہے تو اچھی طرح سے سوچتا ہے، برا ہے تو برے انداز سے سمجھتا سب برے. تو یہ عورتیں بغور دیکھتی تھی حضور کا عمل کہ حضور کون سا عمل کس طرح سے کرتی ہے، اور پھر یہ پھیلاتی تھی. دین کا 1/3 حصہ لگتا ہے کہ انہیں سے پھیلا ہوا ہے، خواتین سے. نہیں تو گھر کا راز کس کو معلوم ہوتا؟ گھر میں کون دیکھنے جا رہا تھا؟ انہیں سے. انہوں نے پھیلایا اچھی طرح سے. تو ام المومنین سے یہ حدیث ہے، ذرا دیکھیے، ذرا ان کا انداز بیان دیکھیے. وان عائشہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستفتتح الصلاۃ بالتکبیر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تھے اللہ اکبر سے. دیکھا بالتکبیر نہیں تھا. آپ بھی وہی کرتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے ہی آپ لوگ نماز شروع کرتے ہیں، مرد عورت سبھی. بیان کر رہی ہے کیسا دیکھتی تھی غور سے کہ حضور جب بھی نماز شروع کرتے تھے تو اللہ اکبر کے ساتھ ایک والقرات بالحمدللہ رب العالمین، اور جب قرات کرتے تھے تو الحمدللہ رب العالمین سے کرتے تھے. اس میں حکمت ہے. میں 78 میں حج میں گیا تھا تو وہاں کے اماموں کو میں نے دیکھا کہ ایک رکعت میں جو ہے بسم اللہ سے قرات شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری رکعت میں الحمدللہ سے. 20 سال میں گیا ہی نہیں، پھر ایسے بیٹھا تھا، نہیں گیا. اب جو مقدر میں ہو تو وہی کرے گا نا. لیکن 20 سال کے بعد گیا تو دیکھا کہ سب جو ہے بسم اللہ سے نہیں شروع کر رہے ہیں، قرات اب الحمدللہ سے ہی دونوں رکعت پر. یہ چینج ان کے ہاں دیکھا، اور بہت سا چینج دیکھا ہے میں نے. میں جب جاتا تھا تو یہی سب تو دیکھتا ہوں کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے بدل رہے ہیں. تو بیان کرتی ہیں کہ یہ حضور نماز شروع کہاں سے کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے. اب جیسے آج جتنے احناف ہیں قرات کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. لیکن اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے. فرق یہ صرف ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑھتے ہیں. ہم بھی پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن، یہ سب آہستہ پڑھ کے پھر قرات جو ہے زور سے جو ہے الحمدللہ سے. تو احناف کے لیے تو یہاں کسی تعویل کے احناف کے یہاں یہی ہے بھی، لیکن امام شافعی کو تعویل کرنی پڑی. یہاں الحمد سے مراد سورہ ہے. جیسے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے مراد سورہ ہے، پوری سورہ مراد. تعویل کرنی پڑی. احناف کو کسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک علمی بحث ہے اور علم والی ہی زیادہ اچھا سمجھ سکیں گے. لیکن آپ بھی جان لیں تو بہت اچھی بات ہوگی. آج بات سمجھو، بہت اچھی بات ہوگی. یہ علمی بحث ہے، یہ درسگاہ کی بحث ہے. اور آپ یہ یقین کر لیں کہ وہ لوگ جن کا تعلق درسگاہ سے وہ کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھنا، وہ کان لگا کے بیٹھے، پوری دنیا میں کان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ صرف انڈیا میں، پوری دنیا میں کان لگا کے بیٹھے سن رہے ہیں اس کو. اور یہ محفل دیکھنے کے لیے انڈیا میں ہے، اسماعیل حبیب مسجد ہے، پوری دنیا میں یہ محفل ہے.
یہ درس اس وقت ہو رہا ہے، بہت سے سننے والی اسی وقت سن لیتے ہیں، بعد میں سن لیتے ہیں۔ اب دنیا ایک گھر کی طرح سے ہو گئی ہے، یہ تو بہت اچھی چیز تھی کہ دنیا ایک گھر کی طرح سے ہو گئی، لیکن اس گھر کو کچھ لوگ گھروندا بنانے جا رہے ہیں، اس کو تنگ کرنے چلے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی مصیبت، اس کو گھر ہی رہنے دو، پوری دنیا کو گھروندا کیوں بناتے ہو؟ یہ روز بگاڑو پھر بناؤ، یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ بچوں کا گھروندا ہے، بچے گھروندا بناتے پھر بگاڑ دیتے ہیں، کوئی بھی کھلونا کو توڑ دیتے ہیں۔ چلو، تو حضور قرات کہاں سے شروع کرتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ کہتی ہیں وہ کانا اذا رکع، اور جب حضور رکوع فرماتے تھے، لم یشخص راسہ، تو اپنا سر اوپر نہیں اٹھاتے تھے۔ کچھ لوگ رکوع کرتے سر اوپر اٹھاتے اور چھت بھی دیکھ لیتے ہیں باقاعدہ، ایک سے ایک ملیں گے آپ کو رکوع کرنے والے، سیکھا ہے نہیں کچھ انہوں نے، نہ ان کا کوئی ارادہ ہے سیکھنے کا، وہ سمجھتے ہیں ایک دین ہی ہے جو بغیر سیکھے ماں کے پیٹ سے معلوم ہو جاتا ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو انبیاء اور اولیاء نہ آتے، سیکھنا پڑتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو سب کچھ سیکھے ہوئے تھے، اس کے بعد بھی ضرورت محسوس کی حضرت خضر کے پاس گئے سیکھنے کے لیے۔ یہ علم والوں سے پوچھو کہ یہ کیا ہے، کہ بیچارے جو بندگان جہل ہیں وہ کیا سمجھیں گے اس کو؟ تو حضور سر اوپر زیادہ نہیں اٹھاتے تھے، ولم یصببہ، نہ نیچا بہت کرتے تھے، نہ سر بہت اوپر کرتے تھے، نہ سر بہت نیچا کرتے۔ کتنا دیکھتی تھی، کبھی آج کی عورت نے بھی دیکھا کہ ہمارا شوہر کیسے نماز پڑھتا، کبھی دیکھا اس کو کیا پڑھیے، ویسے ہی بکرا تھا وہ، یہ برابر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ کہا حضور نہ سر بہت اوپر کرتے تھے نہ بہت نیچے کرتے تھے، پھر کیسا کرتے تھے آگے بیان کرتے ہیں، ولیکن بین ذالک، لیکن درمیان ہوتا، یعنی پیٹھ کے برابر، پیٹھ جتنی جھکی رہتی تھی وہ اتنا سر جھکا رہتا تھا، پیٹھ کے برابر سر ہوتا تھا، نہ بہت نیچے ہوتا تھا نہ بہت اوپر ہوتا تھا۔ اب پیٹھ نہیں جھکتی تو کائے کو سر جھکے گا؟ یعنی ذرا صحیح سے کرتے، تنگ صحیح سے کرتے، ذرا دیکھیے نماز جو پڑھتے ہیں وہ حماقتیں کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ انہوں نماز نہیں۔ آج ایک شخص کو دیکھا میں نے، وضو کر کے آیا، پانی سب ٹپک رہا ہے اور پوچھ پوچھ کر کے مسجد میں پھینک رہا ہے۔ ارے میں نے کہا منع ہے، یہ پانی وضو کا مسجد میں گرانا منع ہے، ایک رومال رکھ تو اس کو صاف کر۔ کہا اچھا اچھا اچھا، کچھ نہیں سیکھا، بس چلے آئے، ایک ٹوپی لگا لیا، اور ٹوپی بھی نہیں ہے تو مسجد میں ٹوپی مل جاتی ہے، لگا کے پڑھ کے چلتی ہے۔ کہا سب کچھ ہو گیا۔ انہوں نے سمجھا ایک دین ہی ہے جو بغیر سیکھے معلوم ہو جاتا ہے، ماں کے دودھ کے ساتھ نہیں۔ وہ کوئی ولیہ ہوگی تو اس کا بچہ ضرور ہو سکتا ہے کیسا ہو، کیا سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اولیاء ہم سب سے پہلے کہتے جاؤ پہلے علم، پہلے تو مرید کرتے ہی نہیں تھے، فرماتے تھے جاؤ پہلے علم سیکھو پھر آؤ مرید ہو جاؤ۔ اب تو جو ہے 1 کلو مٹھائی لے کے کہیں پہنچ جاؤ یا آدھا کلو، اور جہاں چاہو مرید ہو جاؤ۔ کچھ دن مرید رہو، اس کے بعد مراد بن جاؤ آپ، پیر صاحب کو جہاں جی چاہنے کے گھومو، یہاں نہ جائیے وہاں نہ جائیے گا، یہاں نہ، یہ پیر صاحب ہے بیچارے جو مرید کی اشارے پر نقل و حرکت کرو، پیر صاحب ہے۔ ارے پیر تو اس لیے تھا کہ مرید کی رہنمائی کر، اب مرید جو ہے پیر کی رہنمائی کر رہا ہے، اور مسئلہ مشہور ہو گئی، پیرا نمی پران مریدہ نہیں پران، پیر لوگ نہیں مڑتے بیچارے، یہ مرید لوگ اڑاتے رہتے ہیں بے بالوں پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وکان اذا رفع راسہ من الرکوع، اور حضور جب سر مبارک رکوع سے اٹھاتے تھے، لم یسجد، جب رکوع سے اپنا سر مبارک اٹھاتے تھے تو سجدہ نہیں کرتے تھے، دیکھ رہے ہیں، رکوع سے جب آپ سر مبارک اٹھاتے تھے تو سجدہ نہیں کرتے تھے، لم یسجد، سجدہ نہیں کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ اب وہ دیکھو، اس لیے تو یہ باب ہے، سجدہ نہیں کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ حتی یستوی قائم، یہاں تک کہ بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کھڑے ہوتے ہیں، ارے سیدھا ہونا کیا ہے، اتنے سیدھے کہاں ہیں اب، ایک دم سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے جیسے پہلے کھڑے تھے، ایسے نہیں کہ رکوع سے سیدھے سجدے میں چلے گئے، نہیں، بالکل کھڑے تھے جیسے سیدھے، پھر سیدھے ایک دم کھڑے ہو، کہا ایسے سجدہ نہیں کرتے تھے۔ رکوع سے اٹھ کے حضور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ عرب میں خیر میں نے یہ دیکھا کہ رکوع سے جب اٹھتے ہیں تو وہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں تو کھڑے رہتے ہیں، ایسے نہیں سجدے میں کوئی، لیکن یہاں جو میں نے دیکھا جو رکوع سے اٹھے تھوڑا سا اٹھے اور وہیں سے دم سے سجدے میں چلے گئے۔ ارے بولیے اب زمین تک آیا گیا ہوں پھر کہاں آسمان تک جاؤں، وہیں سے چلے جاتے ہیں۔ کہا یہاں تک کہ حضور بالکل سیدھے کھڑے ہو جاتے۔ کیا دیکھنا ہے ان کا، اور کیا طرز بیان ہے۔ اور پھر یہ ایسا کھڑے ہوتے تھے کہ کوئی سمجھے کہ حضور اب سجدے میں نہیں جائیں گے، اتنی دیر تک کھڑے۔ آج بھی عرب میں جو رکوع سے کھڑے ہوتے تھے تو لگتا نہیں کہ سجدہ کریں گے، ٹھیک سے کھڑے ہوتے تھے۔ یہاں لے تیری کی دے تیری کی چلتی رہتی ہے۔ ہجوم مومنین کیا کرو گے بابا، تو کہا یہاں تک کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، اور جب آپ سر مبارک سجدہ سے اٹھاتے تھے، جب سجدہ آپ نے کر لیا، سر مبارک جب سجدہ سے اٹھا لیا تو کیا کیا؟ کہا لم یسجد، تو دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے۔ دیکھ رہے، جب آپ سجدے سے اپنا سر مبارک اٹھا لیتے تھے تو دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے، پھر کیا کرتے تھے؟ اب اسی کو دیکھ لو، لم یسجد، سجدہ نہیں کرتے، حتی یستوی جالسا، یہاں تک کہ ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے رہتے، فوراً دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے، یعنی جیسا بیٹھ سکو آپ۔ بھائی بات سنو، اب بڈھا ہے، بیمار ہے، ٹھیک سے نہیں بیٹھ، لیکن اس کو رکنا پڑے گا دوسرے سجدے کے، فوراً نہیں کر سکتا دوسرا، یہاں تک کہ حضور ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے۔
جب ٹھیک سے بیٹھ جاتے تھے پھر دوسرا سجدہ کرتے تھے آپ۔ وکانا یقول، اور حضور پڑھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ فی کل رکعتین، ہر 2 رکعت کے بعد التحیہ، التحیہ پڑھتے تھے، یعنی التحیات پڑھتے تھے، جس کو آپ التحیات کہتے ہیں۔ یہ التحیات میں التحیات ہے، یہ صحیح بات، ایک التحیات پڑھتے تھے، التحیات پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت آپ بھی پڑھتے ہیں التحیات۔ وکانا یفرش رجلہ الیسریٰ، اور حضور بچھا دیتے تھے اپنا بایاں پاؤں، بایاں پاؤں حضور بچھا دیتے تھے۔ کیا نماز بیان کر رہے ہیں، کیا علم ہے ام المومنین کا صاحب، کیا نظر ہے، کیا مطالعہ ہے ان کا، کیا رویت ہے ان کی۔ کہا بایاں پاؤں حضور بچھا دیتے تھے، اور ہم سبھی بچھاتے ہیں اس میں۔ وینصب رجلہ الیمنیٰ، اور سیدھا پاؤں کھڑا رکھتے تھے، وہی سب لوگ کرتے ہیں آج۔ وکانا ینہا عن عقبۃ الشیطان، اور حضور شیطان کی بیٹھک سے منع کرتے تھے۔ یہ شیطان کی بیٹھک کیا ہے بھیا؟ شیطان کو دیکھا ہی نہیں تو کہاں بیٹھک معلوم ہو؟ دیکھا شیطان کو؟ ویسے تو شیطان جنوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، دونوں میں ہے۔ شیطان کی بیٹھک سے حضور منع کرتے تھے کہ اس طرح سے مت بیٹھو جیسے شیطان بیٹھتا ہے۔ تو اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ عقبۃ الشیطان یہ ہے کہ دونوں سرین زمین پر رکھ دی جائے اور دونوں پاؤں کھڑا کر دیا جائے اور ہاتھ بچھا دیا جائے، سرین بیٹھ جائے، دونوں پاؤں کھڑے کر دیے جائیں، ہاتھ ایسے کر۔ یہ شیطان کی بیٹھک ہے، جیسے کتا بیٹھتا ہے، دیکھتے ہو کتے کو بیٹھنا دیکھا ہے؟ وہ شیطانی کی بیٹھک ہے۔ شیطان کی بیٹھک سے حضور نے روک دیا، شیطان کے کام سے کتنا روکا؟ یہ جو کام ہو رہا ہے آج، یہ شیطانی کام ہے۔ انسانوں کو اس طرح سے ذبح کیا جاتا ہے کہ جیسے کہ بھیڑ بکری کو ذبح کرتے ہیں۔ انسانی آبادی پر آپ بمباری کر رہے ہو، نام حماس کا لے کے، حماس سے لڑو نا، اس کو پکڑو، اس کو تلاش کرو، وہ تو ایک نہیں ملے، اچھا وہ نہیں ملے تو یہ تو ملیں گے، اس کی قوم تو ملے گی۔ یہ ہے، جب یہ گوریلا وار ہے تو سامنے تو فوج ہی نہیں ہے، تو آپ نے گوریلا کی تکنیک کیوں نہیں دی؟ اسی لیے یہ نہ ان کو آپ ختم کر سکے، نہ ان کو کمزور کر سکے، نہ اپنے آدمی کو چھڑا سکے، اور جنگ جیتنے کا آپ نے دعویٰ بھی کر لیا ہے۔ اچھی جنگ آپ نے جیتی ہے، جھوٹ کی بھی کوئی حد ہے کیا؟ جھوٹ کے بھی کچھ بالوں پر ہیں کیا؟ کیا بے پر کیوں لگی؟ جو گودی میڈیا تو وہ بغلیں بجا رہا تھا کہ 2-4 دن کا معاملہ ہے۔ ارے تم کیا سمجھو کہ جہاں حق و باطل کی جنگ ہے برسوں میں نہیں جیت سکتا کوئی، کبھی نہیں۔ یہ سب شیطانی کام چل رہا ہے۔ دوسرے، اس قتل عام کے مقدمے کو لے جانے والا ساؤتھ افریقہ، کوئی مسلم ملک نہیں لے گا، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرما ہو، سب حکمراں بیٹھے ہو جائیں، انہیں اپنے تخت و تاج سے، اپنے عیش و آرام سے ترس۔ یہ انسان بھی نہیں، یہ خود شیاطین ہے، یہ حکمراں نہیں، شیاطین ہے، بے ضمیر ہے، بے دین ہے۔ یہ تصویر پڑھ کے دیندار بنیں گے۔ کچھ حکمرانوں کو تو حضور کی پارٹی میں میں نے بیٹھا دیکھا ہے، کیا منہ لے کے جاتے حضور کی پارٹی میں؟ شرم نہیں آتی تم کو؟ 57 مسلم ملک، کوئی ایک بھی لے جانا والا نہیں ہے، ساؤتھ افریقہ لے گئے، اس کے پیچھے کھڑے ضرور ہیں، ہمارے شرم کے کہ اپنی پبلک کو کیا منہ دکھائیں۔ انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو قبول کر لیا کہ ہوگا، آخرت میں جو ہوگا ہوگا، دنیا مجھے چاہیے۔ یہ سب کا حال ہے، ایک دو کا نہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچ گیا ہوگا، اللہ نے بچا دیا ہوگا، سب ہوتا ہے، بروں میں کچھ اچھے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے، باقی سب کا حال ہے۔ یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرم ہے، یہ مسلمانی ہے؟ ہمیں تم انسان تک نہیں ہو، شیطان ہو، اس لیے کہ تم شیطان کے غلام ہو۔ آج کا سب سے بڑا طاغوت امریکہ ہے، اور کلام پاک میں ومن یکفر بالطاغوت، جس نے طاغوت کا انکار کیا، فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے اسلام کی مضبوط گرہ تھام لی۔ تمہارے ہاتھ میں اسلام کی گرہ ہے ہی نہیں، پلیز، اس لیے کہ تم طاغوت کے غلام ہو، پکے غلام ہو۔ تم ثابت کرو کہ تم انسان ہو، انسان نہیں ہو، مسلمان ہونے کی کیا بات ہے؟ مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن ہے ومن یکفر بالطاغوت، آج کا سب سے بڑا طاغوت امریکہ ہے، اور طاغوت بنانے والے یہ مسلم حکمراں ہیں، اور ان کا ہاتھ ہے فلسطین کے قتل عام میں۔ اللہ رحم کرے۔ چلو ہم اپنے عنوان پر پھر آ جائیں، اور عنوان ہی سے لگ کے بات کر رہے ہیں۔ جب شیطان کی بیٹھک سے حضور نے منع کر دیا کہ شیطان کا بیٹھنا بھی تم مت اختیار کرنا، تو شیطان کی راہ کون اختیار کرے؟ اور کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ امریکہ اس وقت کا سب سے بڑا شیطان ہے؟ کوئی اس میں دو رات ہے؟ سب سے بڑا شیطان ایران کا خمینی تو ببانگ دوہل کہتا تھا کہ 3 شیطان ہیں، 2 بڑے بڑے، 1 چھوٹا، امریکہ، روس اور اسرائیل کو چھوٹا، لیکن جو چھوٹا ہے اس کا فتنہ سب سے بڑا ہے، اسی کے ہاتھ میں جو ہے یہ آج ان کی شہرگ ہے، اس عیسائیوں کی بھی شہرگ جو ہے اسی کے پنجے یہود میں ہے، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے۔ دنیا کے سرمایہ پر انہوں نے قبضہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے بنا لیا کہ جس کو جدھر چاہتے موڑ دیتے۔ اسی لیے کچھ لوگوں نے وہ پالیسی اختیار کی ہے کہ سرمایہ زیادہ سے زیادہ جمع کرو تاکہ لوگوں کو جمع کرنے میں دیر نہ لگے، جس کو پیسہ دے دیں گے آپ کے ساتھ آ جائے گا۔ حضور نے منع فرمایا کہ بھائی نماز میں شیطان کی بیٹھک مت بیٹھنا بابا، اس کی بیٹھک بھی مت بیٹھنا۔ آگے کہتی ہیں
حضور منع فرماتے تھے بچھانے سے آدمی کو اپنا دونوں ہاتھ اس طرح سے جیسے درندہ بچھاتا، درندے جیسے ہاتھ جیسے بچھاتے ویسے نماز میں ہاتھ مت بچھانا، اللہ یہ کہ آپ معذور ہوں، بڈھے ہوں، کوئی حاجت ایسی ضرورت ہو وہ الگ بات ہے، ورنہ مت ایسا کرنا۔ کیا دیکھا ہے نماز کو سرکار کی کس نگاہ سے دیکھا ہے؟ یہ ہے علم، یہ ہے خواتین کا علم، جس پر خواتین جتنا ناز کرنا چاہیں ناز کر۔ چاروں ملت کی مفتی ہے وہ ام المؤمنین، اعلیٰ حضرت خود ہی لکھتے ہیں مفتی ہے چار ملت پہ لاتا، شمع تابان کا شان اجتہاد، مفتی ہے چار ملت پہ لاتا۔ چاروں ملت کے مفتیوں نے پڑھے پڑھے، مفتی سے مراد مجتہد میں لے رہا ہوں، ناقل نہیں، آج کل مفتی کی طرح ہے، ناقل ہی نہیں، فتوی کی کتاب اٹھائے نقل کر کے 4 سطر دے دیا، مجتہد کی بات کر رہا ہوں۔ بڑے بڑے مجتہد آتے تھے ام المؤمنین سے درس لیتے تھے، قربان جائیں آپ کے علم کو۔ اور جو آپ کو پیار ملا تھا محض حسن و جمال کی وجہ سے نہیں، حسن و جمال میں بھی یکتا تھی، وہ سبھی یکتا تھی، لیکن جو زیادہ ان کو مرتبہ ملا اس کی وجہ بیانڈ ایج عقل مند تھی، عمر سے کہیں زیادہ عقل تھی، عمر چھوٹی تھی عقل بڑی تھی۔ کچھ لوگوں کی عمر زیادہ ہوتی عقل خاک نہیں ہوتی۔ ایک بڈھا بیٹھتا تھا، بڈھا بڑھو بابا، ہمارے دیہات میں بڑھو بابا کہتے ہیں، امام اعظم کے درس میں بڈھا کچھ بولتا نہیں تھا، بیٹھا رہتا تھا بیچارہ، کچھ بولتا نہیں تھا۔ امام اعظم نے کہا سب لوگ کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، آپ نے کچھ پوچھا نہیں کبھی؟ اتنے دن سے آپ بیٹھتے ہیں اور علم ہاؤ اور بھائی کے بغیر نہیں آتا، کیوں وہ کیسے کرنا پڑتا ہے؟ کہا اب آپ نے جو ہے للکارا ہے مجھے نا، تو میں آپ سے پوچھوں گا۔ کہا ہاں پوچھو، اجازت دیتے تھے، کیا پوچھو جو پوچھنا۔ اچھا حضرت یہ بتائیے کہ روزہ کب افطار کرے آدمی؟ اب اس بڈھے نے پوچھا امام اعظم کہ آدمی روزہ کب افطار کرے؟ تو آپ نے فرمایا جب سورج غروب ہو جائے، سورج غروب ہونے کے بعد افطار کر لے، اس لیے کہ روزہ دن کا تھا، سورج غروب ہو گیا تو اب رات شروع ہو گئی۔ تو پھر کہنے لگا کہ اگر سورج غروب نہ ہو تو؟ کہا تمہارا چپ رہنے ٹھیک ہے، کوئی سورج ایسا بھی ہے کہ غروب ہی نہیں ہو؟ امریکہ نے یہ سمجھا ہے کہ میرا سورج ایسا ہی ہے ہمیشہ چمکتا رہے۔ بیٹا وہ دن بہت قریب ہے کہ شاید اپنی جگہ پہ بیٹھ کے سلامت نہیں رہو گے، تم نے پورے دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا اپنی ناک پتن دیشی سے۔ یہ نہیں کہ مشرق اس کا سلامت نہیں رہے گا، اس احمق نے اسرائیل کی محبت میں پوری دنیا کی سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے، اور لگتا ہے کہ تھرڈ ورلڈ وار ہو جائے گی، بالکل قریب بھی ہے۔ ویسے تو ہونا ہی ہے، اس لیے کہ جو کچھ انہوں نے پاپ کیا ہے، اب گھڑا ان کا بھر گیا ہے، وہ تو پھوٹے گا ہی۔ بہت پاپ کیا ہے انہوں نے، یہ پاپ کے بھی باپ ہو گئے ہیں۔ دیکھتے دیکھتے افغانستان تباہ، دیکھتے دیکھتے عراق تباہ، دیکھتے دیکھتے شام تباہ، دیکھتے دیکھتے یمن تباہ، دیکھتے دیکھتے یوکرین تباہ، ساری دنیا کو آپ تباہ کرنے پر لگے ہو۔ بنایا بھی کچھ ہے وہ بتاؤ؟ تمہارے قدم جہاں گئے صرف تباہی کے ساتھ گئے، لوٹ کھسوٹ تمہارا کام ہے۔ انا للہ و انا، یہ میڈیا ادھر کی ادھر کی لفافہ والی بات کر دیتے، لفافہ اس کا بند ہو جائے گا، تو تمہاری آمدنی پر لعنت ہے، تو تم کھاتے ہو اور پیتے ہو، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اس سے کیسے ہوں گے تمہارے بچے؟ چلو صاحب، تو حضور نے درندے کی بیٹھک سے بھی منع کر دیا، درندہ جو پھاڑ کے کھاتا ہے۔ آخر میں فرماتی ہیں وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ، اور حضور نماز ختم کرتے تھے، اب آخر میں بیان کر رہے ہیں، اور حضور نماز ختم کرتے تھے تسلیم کے ساتھ، یعنی سلام کے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شروع ہوتی تھی اللہ اکبر کے ساتھ نماز، ختم ہوتی تھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ یہ جانتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جتنی سیدھی طرف ہے سب پر سلام، جو فرشتے ساتھ ہیں ان پر سلام، جو مخلوق نہیں دکھائی دے رہے ان پر بھی سلام ہو، یہ سلام علیکم۔ تو نماز آپ ختم کرتے تھے سلام کے ساتھ، شروع کرتے تھے اللہ اکبر۔ یہ یہاں پر ختم ہو گئی بات، کتنی نئی باتیں لے آئی آج ام المؤمنین عائشہ، بہت ساری رحمت ہو ہماری ماں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ اور تمام ازواج مطہرات پر، جملہ صحابہ پر، جملہ تابعین پر، تبع تابعین پر، علماء دین پر، علماء راسخین پر، مجتہدین پر، اولیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر، اولین پر، آخرین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں۔ اور ہمارے جو لوگ ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب پر رحمت کرے، جو موجود ہیں ان پر اللہ سب پر، اور اس دنیا پر اللہ رحم و کرم کرے۔ ان نادان حکمرانوں سے جو نادانی میں بیٹھے، یہ پاکستان نام نہیں، اس سے زیادہ بدذات حکمراں ہم نے دیکھے نہیں زمانے میں، نہیں دیکھے، بکے ہوئے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ آپ آزاد ہو، اسی دن کے لیے الگ ہوئے تھے انڈیا سے کہ مغرب کی غلامی کرو، خاصا لیسی کرو، ڈالر کے پیچھے پڑ جاؤ، فوج بکی ہوئی آپ کی، عدلیہ بکی ہوئی، میڈیا بکا ہوا، حکمران سب بکے ہوئے، یہ کیا ہے نام پاکستان؟ کام اتنا خلیص و گندا آپ کا، یہ حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں، اب ہم ہاتھ پاؤں پٹک رہی، کیا کرے گی بیچارے؟ اور یہی حال ہے، ایسے ہی ہے سب کچھ، اللہ رحم کرے سب کے حال، اتنی گندگی، اتنی خلاقت، آپ کو مرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چلو اللہ سب پر رحمت کرے، ان کو بھی ہدایت دے، ہم کو بھی ہدایت دے، سب کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔